تعلیم اور تربیت کے میدان میں جب آپ آتے ہیں، جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیں، اپنے آپ سے سوال کریں، آپ نے اپنے بچے کی تربیت کا آغاز کہاں سے کیا؟ آپ نے اپنے بچے کو ویژن کیا دی؟ سوچ، اس کی فکر کہاں سے شروع؟ تو اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے جو بندے یا جو پیرنٹس انتہائی پریشان ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا پریشانی ہے، آپ اپنے بچے کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا تعلیمی نصاب، ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہماری میٹنگز ٹیچرز کے ساتھ، اکیڈمیز، اس کے بعد ہماری تگودو، بچوں کی کمر کے اوپر بڑے بڑے بستے، ان کی ٹائمنگ اکیڈمی کی، اسکول کی، کالج کی، اور اس کے ساتھ ان کی دینی سرگرمیاں، اگر آپ ان سارے کا انالیسس کریں گے، مقارنہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم کس کو کہا جا رہا ہے اور کامیابی کس کو سمجھا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی ہمارے گزشتہ عنوان کا اگلا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک عام مسلمان کے لیے قرآن کے اندر کون سے احکامات رکھے ہیں تاکہ وہ جان کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اسی تسلسل کو لے کے ہم جب سورہ انعام میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام کردہ چیزوں کا ذکر کیا، اور حرام وہ چیز جس سے بچنا لازمی ہوتا ہے، جو انسان اس سے اجتناب کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، اور جو انسان وہ کام کر لیتا ہے اسے گناہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے قیامت والے دن پوچھیں گے۔ انہی حرام کردہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے گنوایا: شرک کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اور اولاد کو قتل کرنا۔ اب اگر اس پیرائے میں دیکھا جائے تو اللہ کے حقوق، اس کے بعد والدین کے حقوق جو اولاد کے ذمے ہیں، اور اولاد کے حقوق جو والدین کے، اسی تسلسل کے ساتھ جہاں ہم نے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا اور اس پر سیر حاصل گفتگو کی، وہیں پہ ہم نے اولاد کے حقوق کا تذکرہ کرنا لازمی سمجھا، کیونکہ ہم جس معاشرے میں اندر رہتے ہیں وہاں پہ لازمی بات ہے کہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا جائے، یا ان چیزوں کو بنیادی اور زیادہ سے زیادہ توجہی کے ساتھ، کیونکہ یہ اکائیاں ہیں معاشرے۔ جب آپ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اس کی تربیت پر کوشش کرتے ہیں، تو معاشرہ جنم لیتا ہے۔ جب آپ بچے کی تربیت کریں گے تو وہ بچہ معاشرے کا فرد بنے گا۔ آپ نے کس طرح کی تربیت کی ہے اسی طرح کا معاشرہ آپ کو ملے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور حرام قرار دیا کہ اولاد کو قتل کیا جائے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جہاں میں نے والدین کے کچھ حقوق رکھے ہیں وہاں پہ اولاد کے بھی کچھ حقوق۔ انہی حقوق کے اندر ہم نے کئی ایک چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اس کو زندگی دی جائے، اور اس کے بعد اس کے اچھے نام کا تذکرہ کیا ہم نے، اور اس کے عقیقے کے معاملات ہیں، اور اس سے بھی پہلے نیک بیوی کا انتخاب ہے، نیک رشتوں کا انتخاب ہے۔ یہ سارے کے سارے ذرائع ہوتے ہیں نیک اولاد کے لیے اور ایک اچھے نوجوان اور معاشرے کے ایک اچھے فرد کے لیے۔ تو یہ بنیادی سیڑھیاں ہوتی ہیں، تب جا کے اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ ہم معاشرے کو اچھے افراد دینے سے قاصر رہے، اور ہمارا اکثر و بیشتر گلہ معاشرے سے رہا کہ معاشرہ خراب ہے۔ کبھی میں اور آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ سوال کریں کہ میں نے معاشرے کو کس طرح کے افراد دی جو آگے چل کے آنے والی نسل کے لیے معاشرہ بنیں گے۔ اگر تو آپ نے پازیٹیو اور صحیح اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے مطابق لوگ دیے تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے اور آپ کے لیے مبارکباد ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا دیا جلایا۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور صرف شکوہ کیا تھا تو پھر آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے باقی لوگ ذمہ دار ہیں معاشرے کی خرابی۔ تو جہاں یہ ساری چیزیں ہیں وہاں پہ اگلی چیز جو اولاد کے حقوق کے اندر آتی ہے جو والدین کے ذمے، وہ تربیت ہے۔ اور اس سے پہلے جہاں ہم نے ناموں کا تذکرہ کیا، اور میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بات بھی آپ کو بتائی کہ ان کے دادا نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے پرانا نام ہی رکھنا ہے اگر آپ اجازت دیں، اور اس کی تاثیر آپ نے دیکھی بھی۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کے نام تبدیل کیے، کئی صحابہ کو مشورہ بھی دیا کہ یہ نام نہ رکھ، تو ایسا کرنا جائز ہے، اور کبھی کبھی نام تبدیل کر لینا جائز ہوتا ہے اگر اس کے معنی اچھے نہیں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تاثیر اچھی نہیں ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، آپ جانتے ہیں حضرت علی نے کیا نام رکھا؟ میں اس دن جب جمعے کے بعد فارغ ہوا تو سلفی صاحب یہاں بیٹھے، کہتے ہیں ایک بہت بڑی مثال تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ لوگوں سامنے ذکر کر۔ اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ بعض دفعہ نام تبدیل کر دینا چاہیے، اور بعض دفعہ اگر آپ کی چاہت کوئی اور ہے اور مشورہ دینے والا اچھا مشورہ دے رہا ہے یا مشورہ دینے والا خود عالم ہے تو اس کی بات کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں حرب، کہا نہیں حسن۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، کہا نہیں حسن۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا بڑا دل تھا کہ میں حرب نام رکھوں، جرت والا، بہادری والا ایک عنصر پایا جاتا ہے، جنگجو جسے آپ کہتے ہیں۔ دوبارہ اللہ نے بیٹا دیا، کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب، کہا نا حسین۔ تیسرا بیٹا بھی آپ کو بتایا علی کو اللہ رب العزت نے دیا، کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب، میرا بڑا دل ہے حرب، کہا نا محسن۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کے مشورہ دیا، نہیں بھائی یہ نام نہیں رکھنا،
یہ نام رکھنا ہے، اس کا معنی اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا وہ نام اسم با مسمہ ثابت ہوئے، یعنی نام پورے طریقے سے اس شخصیت میں نظر آیا، حسن کے اندر بھی حسین کے اندر بھی آپ نے دیکھا۔ پھر وہ حسن اور وہ احسان کے جو معنی اس کے اندر تھے وہ ان کی شخصیت اور ان کے پورے وجود پر ظاہر۔ بہرحال اس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری شروع ہوتی ہے والدین کے اوپر، اور وہ ہے تربیت کی اور تعلیم کی۔ اللہ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ یاد رکھو بھائی، ایک دن آئے گا جس دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اب وہاں پہ حساب لیا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سب سے پہلا کام یہ کرنا اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا لینا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی کے کئی ایک کرائٹیریا ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر بھی آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ٹو دا پوائنٹ بتایا، ایک انسان کی تخلیق اور اس دنیا کے ساری رنگینیاں اور اس کی دنیا کے مقصد اور اس کے بعد ختم ہو جانے کے بعد آخرت میں جو معاملہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، پل صراط کو لگایا جائے گا جہنم کے اوپر۔ اب جب ترازو پہ اعمال تولے جائیں گے، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، یعنی اسے جہنم کے اس پل سے گزرا دیا گیا یا اس سے پہلے اسے پروانہ دے دیا گیا کہ یہ جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ کامیاب ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا بڑا معیار ہو سکتا ہے، بڑا نام ہو سکتا ہے، آپ کے پاس پیسہ بڑا ہو سکتا ہے، آپ حسن کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس صحت ہو سکتی ہے، جوانی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس دنیا جہان کی نعمتیں ہو سکتی ہیں، آپ کے پاس لمبی عمر بھی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر موجود ہر قسم کی کامیابی جسے دنیا کامیابی سمجھتی ہے، آپ ان ساری کامیابیوں کو حاصل کرنے کے باوجود اگر اللہ کے سامنے ناکام ہو گئے تو حضرت صاحب آپ اصل میں ناکام ہیں، آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا انسان جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا، یعنی کائنات کے اندر، دنیا کے اندر موجود کسی بھی قسم کی تکلیف اس نے آج تک سنی ہی نہیں ہے کہ کوئی تکلیف نام کی چیز بھی ہوتی ہے۔ پیدائش سے لے کے مرنے تک ہر قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نچھاور کی ہوئی تھی، اور اس کے والدین نے دنیا کی ہر نعمت اسے دی ہوئی تھی۔ دنیا میں آج تک اس نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی، لیکن وہ قیامت والے دن ناکام ہو جائے گا اور اس کو الارٹ کیا جائے گا یہ جہنمی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے لیا جائے گا اور جہنم کا ایک چکر لگوایا جائے گا، ایک غوطہ لگوا کے اسے پوچھا جائے گا هل رأيت خيرا قط، مجھے بتاؤ جب سے تجھے زندگی دی گئی آج تلک کبھی سکھ بھی دیکھا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے آج تک سکھ نہیں دیکھا، ساری کی ساری نعمتیں ختم۔ اور اسی طرح ایک انسان دنیا میں جس نے آج تک کوئی نعمت نہیں دیکھی، بھلائی نہیں دیکھی، خیر نہیں دیکھی، اسے جنت کا ایک غوطہ اور ایک چکر لگوایا جائے گا۔ ہاں بھائی دنیا کیسی گزری، کبھی کوئی پریشانی کو دیکھا؟ آج تک میں نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی، سارے تھکیڑے لے گئے۔ تو دنیا کا کرائٹیریا اور ہے بھائی جان، اللہ کا کرائٹیریا اور ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے مطابق، نہ کہ دین کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے ہاں نا ایک اور رواج ہے، ہر معاملے کا ہمارے پاس عذر موجود ہے، لیکن یہ عذر اللہ کے ہاں نہیں چلیں گے۔ آپ جتنے بھی ذہین ہیں آپ مخلوق ہیں، آپ جتنے بھی فتین ہیں، آپ جتنے بھی شاطر ہیں، آپ کے پاس جتنے بھی گر ہیں، حضرت صاحب اللہ کے سامنے یہ چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے سامنے عذر چلنے، ہم مطلب آپ مجھے بات کر سکتے ہیں، علماء کو بات کر سکتے ہیں، دینداروں کو بات کر سکتے ہیں، آپ دنیا میں کسی مخلوق کے سامنے زبان کے ساتھ تیزی سے نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں او جی معاشرے کی ضرورت ہے، یہ معاملہ ہے، ہاں ہم کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے یہ عذر قابل قبول نہیں۔ تو تعلیم اور تربیت کے میدان میں جب آپ آتے ہیں، جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیں، اپنے آپ سے سوال کریں،
آپ نے اپنے بچے کی تربیت کا آغاز کہاں سے کیا؟ آپ نے اپنے بچے کو ویژن کیا دیا ہے؟ اس کی سوچ، اس کی فکر کہاں سے شروع کی؟ تو اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے جو بندے یا جو پیرنٹس انتہائی پریشان ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا پریشانی آپ اپنے بچے کے لیے کیا سوچتے ہیں، نتائج آپ کے سامنے آ جائیں۔ ہمارا تعلیمی نصاب، ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہماری میٹنگز ٹیچرز کے ساتھ، اکیڈمیز، اس کے بعد ہماری تگو دو، بچوں کی کمر کے اوپر بڑے بڑے بستے، ان کی ٹائمنگ اکیڈمی کی، اسکول کی، کالج کی، اور اس کے ساتھ ان کی دینی سرگرمیاں، اگر آپ ان سارے کا انالیسس کریں گے، مقارنہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم کس کو کہا جا رہا ہے اور کامیابی کس کو سمجھا جا رہا ہے۔ اور ہم تو کہنے والے ہیں بھائی، ہم تو صرف کہتے رہیں گے، حقیقت بھی یہی ہے، آپ سمجھے نہ سمجھیں۔ اور اسی پر آپ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو کہا تھا، ان ساری چیزوں کے بعد جب آپ بچہ تھوڑا سا سمجھنے لگ گیا تو سب سے پہلی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو کیا کہا تھا، اور یہ جوامع الکلم ہے، ایمانداری سے بتائیے گا کہ آپ کا بچہ جب سمجھنا شروع ہوا تھا، کیا آپ کے بچے کو یہ حدیث پتا ہے اور آپ کے بچے کو یہ حدیث حفظ ہے، یا آپ کو یہ حدیث پتا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے تھا، ایک دفعہ سواری پر تھا یا پیسے پہ سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، پتر بات سن، اب یہ اپنا بچہ ہے نا، حضرت عباس کیا ہے نا، چچا کا بیٹا ہے نا، اور یہ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، چھوٹے سے تھے، تو تربیت دیکھیں کہاں سے کی جا رہی ہے۔ اچھا میں چند باتیں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں بیٹا، ذرا غور سے سننا، احفظ اللہ احفظ، تو چاہتا ہے کہ کائنات کے اندر رہتے ہوئے جتنی تیری زندگی ہے، ہر معاملے کے اندر، ہر پریشانی کے اندر اللہ تیرا ساتھی ہو جائے، ہر کام تیرا نبٹ جائے، ہر کام آسان ہو جائے، جو ہدف اور جو گول تو سیٹ کرے وہ گول پورا ہو جائے، تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، تیری زندگی سے ٹینشنیں ختم ہو جائیں، تیری زندگی کے سارے معاملات مینج ہو جائیں، احفظ اللہ، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا پتر، جان تو اللہ کون ہے، جب اسے جان لے گا نا بیٹا، پھر اس کے پاسداری کر، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کر، جن سے روکنا اللہ تعالیٰ روکتا ہے اس سے رک جا، جس دن تو دین کا اور شریعت کا اور اللہ کے احکامات کا پابند ہو جائے گا نا، اللہ کی حفاظت کرے گا، کائنات کے اندر زندگی کے جتنے بھی سال تو جیے گا اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پہلا قاعدہ کیا آپ نے اپنے بچے کو دیا؟ ہم نے کہا بھاگ پتر بھاگ، A+ گریڈ نہ ملا، میرا پتر تجھے اچھے کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، ایڈمیشن نہیں نہ ملے گا بیٹا، تو MBBS نہیں کرے گا، اگر تیری اچھی ڈگری نہیں ہوگی پتر نوکری نہیں ملے گی، اور نوکری نہ ملی تجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اچھا رشتہ نہیں ملے گا، ناکام انسان ہے تو نے بھی مزدوری کرنی ہے، تو ہم پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے کے ذہن میں یہ ہے، وہ رٹے مار رہا ہے۔ اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، یہاں پہ کتنے ٹیچرز بھی بیٹھے ہیں، مجھے اپنے پاکستان کی کسی یونیورسٹی، کسی اسکول کا ایسا سلیبس دکھا دیں اور اس کے اندر موجود ایسی معلومات دکھا دیں جس کا بچے کو پریکٹیکل لائف میں فائدہ ہوا، کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اسے وقت بھی دیتے ہیں، اس کے لیے اچھی اچھی جگہ بھی تلاش کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے نہیں سوچا پتہ نہیں اس کو پریکٹیکل لائف میں فائدہ بھی ہے کہ نہیں۔ ہاں میں بتاتا ہوں، بسم اللہ، آپ نے اپنے بچے کو ایک دینی کلمہ سکھایا، بسم اللہ، آپ جانتے ہیں کتنا فائدہ ہے؟ یہ بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے واش روم جاتے ہوئے، شیطان اسے دیکھ نہیں سکے گا، یہ بسم اللہ پڑھتا ہے کھانا کھاتے ہوئے، شیطان اس کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا، یہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے کوئی بھی کام شروع کرتا ہے اللہ اس کے کام میں برکت دے دیتا ہے، یہ پریکٹیکل فائدہ کسی بھی تعلیم کا۔ پیٹ کے جو پڑھ کے آگے نکل گئے، گزر گئے، بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں، بال سفید ہو گئے، بال جھڑ گئے، ریٹائرمنٹ کی عمر میں
کرسیوں پر بیٹھ کے معذوری کی حالت میں کہتے ہیں اللہ کی قسم ان نصابوں کا کوئی فائدہ نہیں پریکٹیکل لائف، اس کے باوجود آپ خرچ کرتے ہیں۔ کون سی تربیت کی آپ نے، کون سی تعلیم دی؟ یہ تعلیم اللہ کے لیے فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظ۔ عبداللہ پتر کائنات میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اس کے دین کے اندر آ جا پتر، زندگی اپنی دین کے مطابق کر لے، بیڑے پار ہیں تیرے۔ دوسری بات، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے احکامات کی پاسداری کرے گا پتر، ہر وقت اللہ تیرے ساتھ ہوگا، ہر خیر کو میسر کر دے گا۔ تو جو بھی فیصلہ کرے گا، جو بھی ڈیسیژن کرے گا، جو بھی کام تیرے لیے مشکل ہو جائے گا، اللہ تیرے لیے ساری آسانیاں پیدا کر دے گا، تیری پریشانی ختم ہو جائیں گی جب اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، یہ ہے عقیدہ توحید کی بنیاد۔ پتر کائنات میں جب بھی مانگنے کی ضرورت پیش آئے نا، جب بھی تجھے ایسے کرنا پڑے، اذا سألت فاسأل اللہ، پتر جب بھی ایسے کرنے کی ضرورت پیش آئے نا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیو، نامراد نہیں کرے گا تجھے۔ کیسی بات ہے؟ اور یہ نسخہ صرف توحید کا نہیں ہے، جہاں پہ توحید کی بات ہے کہ بھائی جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا، وہی دینے والا ہے۔ ہاں کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اگر لوگ بھی وہ دے سکتے ہیں تو آپ ان سے لے لیں، تو اس کے لیے بھی وہ اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی نے میسر کیا ہے، اسی نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ میرے ساتھ یہ تعاون کرے۔ تو اصل اور حقیقی ذات وہی ہے، اسی کے پاس خزانے ہیں، مانگ کے تو دیکھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان کے پیدا ہونے تک، اور جتنے بھی جنات ہیں پہلے سے آخر تک، سارے کے سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے مانگنا شروع کریں۔ اور کیا مانگیں؟ ایک کہتا ہے مجھے جتنی زمین ہے بھر کے سونا، پھر اتنے ہی ہیرے، پھر جواہرات، پھر یہ ایک کی خواہش ہے۔ پھر پہاڑوں کے برابر مجھے لولو اور مرجان اور فلاں، جو اس کی تمنا اور اس کے دل سے اور جو اس کے ذہن میں آتا جاتا ہے مانگتا جائے مانگتا جائے، یہ ایک کی خواہش ہے، ایک نہیں، آدم سے لے کے قیامت تک کے انسان کے لیے وہ مانگتا جائے۔ پھر جنات شروع ہو جائیں، وہ بھی مانگتے جائیں، میں سارے کے سارے جنات اور انسانوں کو جو وہ مانگے وہ دے بھی دوں، تب بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جیسے سمندر سے سوئی بھگو کے باہر نکالو، اس کے ساتھ پانی لگا ہوتا ہے۔ کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہو؟ آپ اگر بچے کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں تو بچے کو پتا ہوگا جس سے میں مانگنے کا محتاج ہوا پھرتا ہوں، جس کے پیچھے میں تو ملاتا پھرتا ہوں، اللہ کے بندو یہ تو مخلوق ہے، اس سے مانگ جو سب کو دیتا ہے اور اس کے خزانوں میں کمی بھی نہیں آتی، لیکن تعلق تو مضبوط ہو۔ احفظ اللہ یحفظ، تجھے پتا تو مانگنا کہاں سے ہے، تو نے دروازے ہی غلط دکھایا اسے، تو نے اس کے ذہن میں بات ہی غلط فٹ کی ہے کہ پتر دنیا میں کامیابی کا کرائٹیریا ہی پیسہ ہے، دنیا کے اندر کرائٹیریا ہی انگلش ہے، یہ دنیا کے سلیبس ہے، یہ ایف ایس سی ہے، آئی سی ایس ہے، بزنس ہے۔ غلط کیا بھائی جان، آپ نے غلط کیا۔ دوسری بات، اذا استعنت فاستعن باللہ، عبداللہ پتر یاد رکھیں، جب بھی تو پریشان ہو جائے، مشکلات گھیر لے تجھے اور تجھے مدد طلب کرنی ہو، میرے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ۔ عقیدہ توحید یہ بنیاد ہے۔ مجھے یہ بتائیں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر ابتدا اپنے بچے کی توحید سے کرتے ہیں؟ ہمارے تو بڑوں کو میں نے دیکھا کالجز میں، یونیورسٹیز میں لکھتا ہوں لا الہ الا اللہ، ترجمہ کریں، 80% طالب علموں کو ترجمہ نہیں آتا، 80% لوگوں کو، اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا توحید سکھائی ہے؟ کیا تعلیم دی ہے؟ کیا تربیت دی ہے؟ کچھ نہیں نا۔ ہاں پیسہ لگایا بھائی، ہاں تو پیسے ہی لگایا نا بھائی آپ نے، تعلیم کہاں ہے؟ تربیت کہاں ہے؟ اور یاد رکھیں یہ بچہ قیامت والے دن آپ کے گریبان کے ساتھ لٹکا ہوگا اور اللہ سے کہے گا اللہ مجھے تو بعد میں پوچھنا، پہلے اس سے پوچھ جس کے ذمے تو نے لگایا تھا کہ اس کی پرورش کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اسی نے تربیت نہیں کی، مجھے جو اس نے راستہ دکھایا میں تو اس پہ بھاگ پڑا، میں تو بچہ تھا، مجھے کیا پتا۔ آپ قدوہ ہیں، یاد رکھیں آپ قدوہ ہیں ان کے لیے۔
جو آپ کریں گے وہ سمجھیں گے اچھا کام ہے، جو آپ نہیں کریں گے سمجھیں گے برا کام ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو وہی دیا جو ہم نے سیکھا، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے تو ہم نے لوگوں کو کیا دینا، بچوں کو کیا دینا؟ تو عقیدہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ یاد رکھنا، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك۔ عبداللہ کائنات کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ تیرا ایک بال بھی باقا کر سکیں یا تجھے فائدہ دے سکیں، عبداللہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے گا، تجھے تکلیف نہیں آنے دینی، تجھے پریشان نہیں ہونے دینا، تیرے لیے فائدے اور فائدے ہی فائدے ہوں اور خیر ہی خیر ہو، رتی برابر تیرا فائدہ نہیں کر سکتے، تجھے وہی ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ سارے کے ساری کائنات کو لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اگر یہ اس بات پہ اکٹھے ہوئے کہ تیرا بال باقا کر دیں، تجھے نقصان دیں، تیرا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتے، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے۔ لہٰذا ان کی فکر چھوڑ دے، پریشانی چھوڑ دے، اس کے پیچھے معاملہ اور ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، وہ اللہ نے لکھ دیا جو کچھ لکھنا تھا، کلمے اٹھا لی گئی، صحیفے خشک ہو گئے، بس۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں آپ غور سے سنیں، کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، احفظ اللہ تجدہ امامک تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ عبداللہ خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھنا، پریشانیوں میں اللہ تجھے بھولے گا نہیں۔ تو خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھ، اس کے احکام کی پاسداری کر، پریشانیوں میں تجھے پریشانیاں نہیں آئیں گی، اکیلا نہیں چھوڑے گا تجھے۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے؟ خوشیوں میں خدا یاد نہیں ہوتا اور پریشانیوں میں بھاگ بھاگ کے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی تو نے خوشی میں کیا کیا؟ پاگل ہو گیا تھا، دیوانہ ہو گیا تھا، تو اللہ کا باغی ہو گیا تھا اور تربیت کرنی تھی بچے کی۔ پتر خوشی کا موقع ہے تو یہی تو موقع ہے اللہ کے شکر کا، یہاں پہ تو نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ دیکھ خوشیاں آئیں، فراخیاں آئیں، میں نے تجھے نہیں بلایا۔ یہ نہیں شادیوں کا معاملہ نہیں ہو جاتا؟ آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے حاجی اور بڑے بڑے نمازی کھلتے ہیں پھر، اور بڑے بڑے لوگ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں سارے کھلتے ہیں۔ او جی خوشی کا موقع ہے، ہاں تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوشی میں ہی تو یاد رکھنا ہے۔ پھر جب معاملات نہیں نہ چلتے، کلیش پڑتے ہیں، قاری صاحب دعا کریں، خر صاحب دعا کریں بھی تو حضرت صاحب آپ نے جس کی بغاوت کی ہے وہی رب اس وقت تھا، وہی رب اب ہے۔ جو بچہ ضد کر رہا تھا، ابا جی کبھی کبھی خوشی آتی ہے، اسی بچے کے ذہن میں آپ نے ڈالنا تھا۔ پتر اللہ کے نبی نے عبداللہ کو کہا تھا، خوشیوں میں تو اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے، غمیوں میں پھر اللہ تعالیٰ خود یاد رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ دیا؟ اور نہیں بھائی، کہتے ہیں 4 دن کی نوجوانی ہے جی، بچہ عیاشی کرے جی، موج کرے جی۔ جب وہ زندگی کے چنگل میں پھنستا ہے نا بھائی جان، اور دنیا اسے ہر طرف سے ٹھڈے مارتی ہے، پھر اسے اللہ یاد آتا ہے اور والد کی تربیت بھی یاد آتی ہے کہ مجھے والد نے رستہ نہیں دکھایا تھا، پھر اسے کوئی رستہ نہیں سجائی دیتا، پھر وہ حرام کاریوں کی طرف نکلتا ہے۔ یہاں سے نکلو صحیح کسی طریقے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بچے کو یہ تربیت دی۔ اللہ کے نبی عبداللہ کہتے ہیں، وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، عبداللہ جو تجھے ملا نہیں نا، سمجھ تیرے نصیب میں نہیں تھا، تو جتنی بھی کوشش کرتا تجھے نہیں ملنا تھا، راضی رہ اللہ کی رضا پہ، نہیں ملا تیری نصیب میں ہی نہیں تھا، اس کی تقسیم پہ راضی رہ۔ اور جو تجھے پہنچا نا، کوئی تکلیف آئی، عبداللہ تو جتنا بھی بچتا تجھے پہنچ کے رہنی تھی، اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے بچے کی، یہ پرائمری کلاس ہے، بچہ ہے، کوئی بزنس نہیں، کوئی دوسری زبان نہیں سکھائی جا رہی، پڑھنا لکھنا نہیں، یہ بچے کے دل اور دماغ کے اوپر عقیدہ رسخ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ باتیں کی ہماری اسلامیات کے اندر، میں نے دیکھا، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، کبھی آپ اپنے بچے کی کتاب پڑھیں، گریڈ 1 سے لے کے 12ویں تک یا 11ویں کی اسلامیات لازمی تک، سیم چیزیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاقیات، عبادات۔ کمال ہے۔ اور اسلاف کے 16 سال کے بچے
کئی کئی ہزار حدیثوں کے حافظ ہو جایا کرتے تھے. اور ہمارے بچے کو ابھی بھی نہیں پتا توحید کسے کہتے ہیں, اللہ کو ایک ماننا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. 2 نمبر کا سوال ہے, یاد کیا, چال. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے 13 سال مکے کے لگا دیے توحید سمجھاتے ہوئے, تجھے 1.5 لائن کا جواب یاد کروا کے تیرے باپ بھی اور تیری ماں بھی اور تیرے پیرنٹس بھی اور تو بھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے اسلامیات میں 99.9% رزلٹ لیا ہے, تو تیرے اخلاق اور تیرے کردار کیوں بگڑے پڑے ہیں؟ اگر تو نے اسلامیات میں اتنے نمبر لیے ہیں تو اللہ کے بندے تو معاشرے کا کارآمد فرد کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے ہدف کوئی اور ہے, صرف یاد ہی کیا ہے, ہم نے سیکھا نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ, عبداللہ پھنس جائے تو صبر کرنا, اللہ کی مدد ہمیشہ صبر کے ساتھ آتی ہے. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرَبِ, جب بھی پریشانیاں آ جائیں تو سمجھنا کہ رات جب بہت زیادہ سخت ہو گئی ہے تو ابھی دن چڑھنے والا ہے, پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اور پریشانیوں کے ساتھ ہی آسانیاں بھی ہوتی ہیں. یہ کس کو سبق دیا؟ عبداللہ کو. اللہ کے نبی صاحب نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی من مالی ما شئت. عقیدہ, فاطمہ پتر میرے مال سے جو چاہیے لے لے, باپ ہوں, جو چاہیے مانگ لو دوں گا. لن اغنی عنک من اللہ شیئا, تیرا یہ دل ہونا کہ قیامت والے دن اعمال کیے بغیر اللہ کے سامنے یہ پیش کرے کہ میرا بابا سب سے بڑا نبی اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہے اور میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں. لن اغنی عنک من اللہ شیئا, عمل کر کے جانے ہیں پتر, میرا باپ ہونا کافی نہیں ہے, میں تجھے نہیں بچاؤں گا, عمل کرنے پتر. آپ نے دیکھا اللہ کے رسول چنڈیاں پڑ گئی ہیں, چھالے پڑ گئے ہیں, باقیوں کو غلام دیتے ہیں, مجھے بھی تو دیں. کہا فاطمہ اذکار کیا کرو. تھکیڑا چڑھ جاتا ہے نا پتر, جی یا رسول اللہ. جب بستر پہ جاؤ نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو, اللہ تیرے ساری تھکان کو دور کر دے گا پتر. یہ غلاموں سے بہتر ہے میرا پتر, عمل کر. ایسے تو نہیں سرداریاں ملتی نا میرا بیٹا. تربیت, عقیدہ, تعلیم. حضرت صاحب کسی صحابی کو بتائیں مجھے کہ کہیں دور کی یونیورسٹی میں پڑھ کے گیا ہو اور معاشرے کے اندر بتایا ہو میں فلاں سے متخرج ہوں, کیا انہی صحابہ نے پوری دنیا کے اوپر حکومتیں نہیں کی؟ اور آج تلک تاریخ گواہ ہے, جب سے دنیا کی تاریخ شروع ہوئی ہے سب سے بہترین دور صحابہ کا دور تھا. کون سی یونیورسٹی سے فارغ تھے؟ ان کے پاس کون سی تعلیم تھی؟ نصاب کیا تھا؟ وہی نصاب جسے آپ لوگ نصاب نہیں سمجھتے, جسے آپ لوگ تعلیم ہی نہیں سمجھتے, جس کے لیے آپ کا بچہ فارغ نہیں ہے, وہی نصاب تھا. عمر کے پاس بھی, عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی, طلحہ اور زبیر کے پاس بھی, اور بکر اور علی کے پاس بھی, سب کے پاس وہی نصاب تھا. اور اس کے ڈھیر سارے ایسے معاملات ہیں, ڈھیر سارے ایسے قصے اور ڈھیر ساری ایسی مثالیں ہیں جن سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ صحابہ کو کتنی فکر تھی اپنے بچوں کی تربیت کی. صحابہ نے یا اسلاف نے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کی, مزید انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ابھی وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. احباب گرامی, اگر ابھی تک آپ اپنے بچوں پر بہت کچھ خرچ کر چکے ہیں اور ان کی تربیت کے لیے بہت کچھ کر چکے ہیں تو ذرا ٹھہر کے اپنے آپ سے یا بچے سے کچھ سوالات کریں جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو, اللہ کے رسول کے حقوق سے ہو, معاشرے سے ہو, دین سے ہو, اور بچے کے عملی معاملات سے وہ باتیں ثابت ہو رہی ہوں. الحمدللہ. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے نا حضرت صاحب, تو آپ پیسے ضائع کر رہے ہو. دنیا کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں نہیں حضرت صاحب میرا بچہ فلاں بن گیا اتنے پیسے لے رہا, پیسے لے رہا ہے بھائی جان,
میں نے کتنے ان پڑھوں کو دیکھا ہے وہ اس سے زیادہ پیسے کماتے ہیں. پیسے کمانا کون سی بڑی بات؟ پیسے کمانے کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ پیسہ ہے نا، آج ہے کل نہیں ہے، تو پیسہ کمانا کامیابی تو نہیں ہے. اس کی بڑی عزت ہے، ہاں تو عزت ہے، وہ عزت لوگ کرتے ہیں. کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے پیسے کی وجہ سے کرتے ہیں، منصب کی وجہ سے. ہاں تو عزت کا معیار تو اللہ کے پاس، اللہ کیا اس کی کتنی عزت ہے یہ معیار ہے نا. تو ہمارے ہاں تو چودھری صاحب کی گالیوں سے ڈر کے بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. تو عزت کرنا لوگوں کا تو معیار اور طرح کا ہوتا ہے. تو کبھی اپنے بچے سے یہ پوچھے، ورنہ یہ بچہ آپ کے گلے میں لٹکا ہوا اور آپ کے گلے سے گریبان پکڑے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور کہے گا اس سے پوچھ ذرا کہاں لگاتا رہا پیسے، نہ خود سیکھا نہ مجھے سکھایا. پہلا ذمہ دار تو یہ ہے، تو نے تو مجھے پیدا کیا تھا، اس کی ذمہ داری لگائی تھی، اس نے کی نہیں کیا، میں کیا کروں؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بھائی جان، اور یہ آپ کے والدین کی ہے. اور جن کے والدین اس سے قاصر ہو چکے ہیں تو وہ یہ نہ انتظار کریں کہ ابے راندہ گریبان پھاڑ کے تو میں جاواں گا ہی. وہ اپنے آپ کو بھی بچائے، اللہ کے بندے اپنے والدین کو بھی بچا. نہیں کر سکے تو تیرے لیے نہیں کیا ہوگا، وقت نہیں ملا ہوگا، خود کر لے. اب انتظار کر رہے ہو کہ نہیں بھائی ہوا نہیں تھا، اب میری جانتے اللہ جانے. اس سے بڑی بے وفائی نہیں ہے، اس سے بڑی جفاکشی نہیں. ایک سوال ہے، کیا بچوں کے چڑچڑے پن کا تعلق ماں باپ کے آپس کے رویے کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم خیر لأہلہ وانا خیر لأہلی. خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بہترین رہے، بہترین دوستانہ، بہترین رازدان، بہترین محب. اس کی بیوی پہلے حقدار ہے، اور بیوی کو بھی پتا ہو خاوند کے کیا حقوق ہیں. تو تب معاشرے کے اندر بچے جو ہیں وہ اس رویے کو دیکھ کے کافی کچھ سکتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے چڑچڑے پن کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے. بعض اوقات چڑچڑا پن دور کرنے کے لیے قرآن سنایا جاتا ہے لیکن فرق نہیں پڑتا، ایمان کی کمزوری ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے. بعض دفعہ قرآن سنانے کی نیت مختلف ہوتی ہے کہ آپ قرآن سنا رہے ہیں اور آپ خود کام کر رہے ہیں، توکل نہیں ہے. اور قرآن سنانے کا بھی معاملہ ہمارے پاس اور طرح سے ہے. آپ موبائل پہ لگائیں قرآن بچے پہ اور خود اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں. ادھر ٹی وی لگا ہوا ہے، اس پہ کارٹون لگے ہوئے ہیں، اس بچے کو چپ کرانے کے لیے قرآن لگایا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہاں پہ ڈرامہ لگا ہوا ہے، یہاں پہ بچوں کو سنانے کے لیے قرآن لگایا ہوا ہے. یہ جو منافقت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے نا، یہ بہانوں سے ختم نہیں ہوگی. قرآن سنانا ہے نا، خود دم کرو نا بھائی، دم کرو، اسے پورے انہماک کے ساتھ وضو کرو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اسے دم کرو پورے انہماک کے ساتھ. پتہ چلے آپ قرآن سے شفا لے رہے ہیں. اگر لگا کے رکھ دیا آپ بھی سوکھے ساتھ، آپ ڈرامہ دیکھیں، بچہ قرآن سنے، اس کو فرق نہیں پڑ رہا، آپ کی نیت کی وجہ سے فرق نہیں پڑ رہا. باقی کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. ایک دو خواجہ مسعود صاحب ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے انتقال ہو گیا. قاری زہر صاحب ہیں، ان کی اہلیہ کچھ دن پہلے فوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ سب کو قریب کی رحمت فرمائے. جو فوت ہو چکے ہیں اللہ کرور جنت عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما. اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.